رومیسا نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ سڑک پر ٹریفک معمول سے کم تھی، دکانوں کے شٹر گر چکے تھے اور سڑک کے کنارے لگے بلبوں کی زرد روشنی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آج بھی دفتر سے دیر سے نکلی تھی۔ اس نے فون پر وقت دیکھا اور پھر ڈرائیور سے کہا، بھائی مجھے پرانے چوراہے تک چھوڑ دیں۔ ڈرائیور نے مرر سے اسے دیکھا۔ بی بی اس وقت وہاں؟ رومیسا نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ ڈرائیور نے کندھے اچکائے۔ بس ایسے ہی پوچھا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ رومیسا نے دوبارہ موبائل دیکھا۔ اسی وقت اذلان کا پیغام آیا، آج پرانے چوراہے سے مت گزرنا۔ رومیسا نے فوراً جواب دیا، کیوں؟ کافی دیر تک کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر صرف ایک جملہ آیا، میری بات مان لو۔ رومیسا نے موبائل بند کر دیا۔ اسے اذلان کا یہ انداز عجیب لگا۔ وہ ہمیشہ ہر بات کی وجہ بتاتا تھا، لیکن آج پہلی بار اس نے صرف حکم دیا تھا۔ گاڑی چوراہے کے قریب پہنچی تو اچانک ڈرائیور نے بریک لگا دی۔ کیا ہوا؟ آگے پولیس کھڑی ہے۔ رومیسا نے شیشے سے باہر دیکھا۔ چوراہا تقریباً خالی تھا، مگر عین درمیان میں ایک پرانا گھڑیال نصب تھا۔ وہ گھڑیال برسوں سے خراب تھا اور اس کی سوئیاں ہمیشہ ایک ہی وقت پر رکی رہتی تھیں، 3:17۔ رومیسا نے بچپن سے اسے اسی حالت میں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج اس کی نظریں گھڑی پر جم گئیں۔ اسے اچانک سر میں ہلکا سا درد محسوس ہوا۔ پھر اسے ایسا لگا جیسے سڑک پر چلتی تمام گاڑیاں ایک دم رک گئی ہوں۔ ہوا رک گئی، آوازیں ختم ہو گئیں اور چوراہے کے بیچ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا نظر آیا۔ رومیسا نے گھبرا کر شیشہ کھولا۔ یہ بچہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ بچہ سڑک کے بیچ کھڑا تھا۔ دور سے ایک سفید گاڑی تیزی سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ رومیسا نے چیخنا چاہا، لیکن اس کی آواز نہیں نکلی۔ اگلے ہی لمحے گاڑی بچے کے قریب پہنچ گئی۔ رومیسا نے آنکھیں بند کر لیں اور سب کچھ معمول پر آ گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی، ڈرائیور اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ بی بی؟ رومیسا نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، آپ اچانک آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی تھیں۔ رومیسا نے باہر دیکھا۔ نہ بچہ تھا، نہ سفید گاڑی، نہ کوئی حادثہ۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ سوئیاں اب بھی 3:17 پر تھیں۔ وہ گھر پہنچ گئی، مگر ساری رات نہ سو سکی۔ صبح اس کی والدہ ناشتے کی میز پر موبائل دیکھ رہی تھیں۔ اچانک انہوں نے کہا، یا اللہ، رات کو پرانے چوراہے پر حادثہ ہو گیا۔ رومیسا کا ہاتھ رک گیا۔ کیا؟ ماں نے موبائل اس کے سامنے کیا۔ خبر میں لکھا تھا، رات تقریباً 11:10 پر سفید گاڑی نے ایک بچے کو ٹکر مار دی۔ رومیسا کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے خبر کے ساتھ موجود تصویر دیکھی۔ وہی سفید گاڑی، وہی چوراہا، وہی جگہ جہاں اس نے رات کو وہ منظر دیکھا تھا۔ اس نے فون نیچے رکھ دیا۔ ماں نے پوچھا، کیا ہوا؟ رومیسا نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ کیا وہ پاگل ہو رہی تھی؟ کیا اسے حادثہ ہونے سے پہلے حادثہ نظر آیا تھا، یا صرف یہ اتفاق تھا؟ دفتر پہنچتے ہی اس نے اذلان کو تلاش کیا۔ وہ اپنی میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ رومیسا سیدھی اس کے پاس گئی۔ تمہیں کیسے معلوم تھا؟ اذلان نے نظریں اٹھائیں۔ کیا؟ تم نے مجھے رات کو چوراہے سے گزرنے سے منع کیا تھا۔ اذلان خاموش رہا۔ تمہیں معلوم تھا کہ وہاں حادثہ ہونے والا ہے؟ اذلان نے جواب دینے کے بجائے پوچھا، تم نے کچھ دیکھا ہے؟ رومیسا کا دل زور سے دھڑکا۔ تم نے یہ کیوں پوچھا؟ اذلان نے آہستہ سے کہا، کیونکہ اگر تم نے دیکھا ہے تو ہمیں فوراً بات کرنی ہوگی۔ کیا دیکھا ہے اذلان؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، رومیسا آج رات اس چوراہے پر مت جانا۔ رومیسا نے غصے سے کہا، تم مجھے ڈرا کیوں رہے ہو؟ اذلان نے ایک بات کہی، کیونکہ تم پہلے بھی وہاں جا چکی ہو۔ رومیسا کے قدم جیسے زمین پر جم گئے۔ پہلے؟ اذلان نے نظریں چرا لی۔ میں نے ایسا کب کیا؟ اذلان نے جواب نہیں دیا۔ اسی رات رومیسا نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر حال میں چوراہے پر جائے گی۔ اسے جاننا تھا کہ وہاں آخر کیا راز ہے۔ رات کے تقریباً 12 بجے وہ وہاں پہنچ گئی۔ سڑک خالی تھی۔ وہ گھڑیال کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ 12:10، 12:30، 1۔ کچھ نہیں ہوا۔ رومیسا نے خود کو سمجھایا کہ شاید کل کا واقعہ صرف اتفاق تھا۔ وہ واپس جانے لگی۔ اسی وقت اسے سڑک کے دوسری طرف ایک لڑکی نظر آئی۔ لڑکی نے نیلا لباس پہن رکھا تھا۔
وہ بالکل ساکت کھڑی تھی۔ رمیسا نے چند قدم آگے بڑھائے، لڑکی نے بھی قدم بڑھایا۔ رمیسا رک گئی، لڑکی رک گئی۔ رمیسا نے ہاتھ اٹھایا، لڑکی نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ رمیسا کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ لڑکی، اس کے چہرے سے بالکل رمیسا جیسی تھی۔ رمیسا نے دھیمی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی نے جواب نہیں دیا، وہ بس مسکراتی رہی، پھر آہستہ آہستہ سڑک کے پار چلی گئی۔ رمیسا اس کے پیچھے بھاگی، لیکن چند سیکنڈ بعد وہاں کوئی نہیں تھا، صرف زمین پر ایک تصویر پڑی تھی۔ رمیسا نے تصویر اٹھائی، اس میں وہ خود اسی چوراہے پر کھڑی تھی، لیکن تصویر میں وہی نیلا لباس پہنے ہوئے تھی جو اس نے اگلے دن پہننے کا ارادہ کیا تھا۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا، کل دوبارہ آنا۔ اگلی صبح رمیسا نے وہ لباس جان بوجھ کر نہیں پہنا، اس نے سادہ کپڑے پہنے۔ دفتر جاتے ہوئے وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ اگر تصویر میں دکھایا گیا لباس اس کے مستقبل کی نشانی تھا تو کیا وہ اپنا مستقبل بدل سکتی ہے؟ دوپہر کے وقت اسے ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ ہیلو۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ایک عورت کی آواز آئی، تم نے تصویر دیکھی؟ رمیسا نے پوچھا، آپ کون ہیں جس نے تمہیں وہ تصویر بھیجی؟ آپ مجھے جانتی ہیں؟ تمہیں نہیں۔ آواز چند لمحے رکی، تمہاری بہن کو جانتی ہوں۔ رمیسا کے ہاتھ سے فون تقریباً چھوٹ گیا۔ میری بہن؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر کال بند ہو گئی۔ رمیسا نے اپنی والدہ سے پہلی بار اپنی بچپن کے بارے میں سوال کیا، امی، میری پیدائش کے وقت کوئی اور بچہ بھی ہوا تھا؟ ماں کے ہاتھ سے کپ گر گیا۔ رمیسا نے ان کے چہرے کو دیکھا۔ امی؟ ماں نے نظریں جھکا لیں۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ بس مجھے بتائیں۔ ماں خاموش رہی۔ رمیسا نے دوبارہ پوچھا، میری کوئی بہن تھی؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کافی دیر بعد انہوں نے اتنا کہا، ہاں تھی۔ رمیسا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا مطلب تھی؟ وہ تمہاری جڑواں بہن تھی۔ رمیسا کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر وہ کہاں ہے؟ ماں نے جواب دیا، مر گئی تھی۔ کب؟ پیدائش کے چند گھنٹے بعد۔ رمیسا نے سر ہلایا، نہیں۔ کیا وہ زندہ ہے؟ ماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ رمیسا نے وہ تصویر میز پر رکھ دی۔ میں نے اسے دیکھا ہے۔ ماں کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے تصویر اٹھائی۔ تصویر دیکھتے ہی ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی؟ چوراہے سے۔ ماں نے فوراً تصویر پھاڑنے کی کوشش کی۔ رمیسا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں؟ ماں نے روتے ہوئے کہا، رمیسا، اگر تم نے اس لڑکی کو واقعی دیکھا ہے تو تمہیں اذلان سے دور رہنا ہوگا۔ کیوں؟ ماں نے جواب نہیں دیا۔ رمیسا نے پہلی بار اپنی ماں کی آنکھوں میں ایسا خوف دیکھا جو اس نے بچپن میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی رات رمیسا اذلان کے گھر پہنچ گئی۔ دروازہ بند نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اذلان؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میز پر ایک فائل پڑی تھی۔ فائل پر لکھا تھا، رمیسا۔ اس نے فائل کھولی۔ پہلے صفحے پر اس کی تصویر تھی، دوسرے پر اس کی پیدائش کی تاریخ، تیسرے پر اسکول کی معلومات، چوتھے صفحے پر ایک عجیب جملہ، مشاہدہ شروع، عمر 7 سال۔ رمیسا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگلے صفحے پر ایک پرانی تصویر تھی۔ وہ خود تقریباً 7 سال کی عمر میں تھی اور اس کے ساتھ وہی لڑکی کھڑی تھی۔ رمیسا نے تصویر الٹی۔ پیچھے لکھا تھا، جب دونوں بہنیں ایک دوسرے کو یاد کر لیں گی تو وقت دوبارہ شروع ہوگا۔ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ رمیسا نے پلٹ کر دیکھا۔ اذلان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ رمیسا نے فائل اس کے سامنے پھینک دی۔ یہ سب کیا ہے؟ اذلان خاموش رہا۔ میری بہن زندہ ہے؟ خاموشی۔ اذلان، وہ آہستہ سے بولا، ہاں۔ رمیسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہاں ہے؟ اذلان نے کہا، میں تمہیں وہاں لے جا سکتا ہوں۔ ابھی؟ نہیں۔ کیوں؟ اذلان نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 3 بجنے والے تھے، کیونکہ 3:17 کے بعد تم جو دیکھو گی اسے برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا۔
رمیسا نے غصے سے کہا، مجھے سچ چاہیے۔ اذلان نے جواب دیا، سچ کی قیمت بھی ہوتی ہے۔ 3:16۔ اذلان نے رمیسا کو کھڑکی سے دور کیا۔ 3:17۔ اچانک پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ رمیسا کے سامنے ایک نیا منظر آیا۔ وہ ایک سفید کمرے میں تھی۔ شیشے کے دوسری طرف وہی لڑکی بیٹھی تھی۔ رمیسا نے شیشے پر ہاتھ رکھا۔ لڑکی نے بھی شیشے پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر اس نے کہا، تمہیں ابھی بھی کچھ یاد نہیں؟ رمیسا نے پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی مسکرائی، میں تمہاری بہن ہوں۔ اچانک پیچھے سے اذلان کی آواز آئی، رمیسا، یہاں سے چلو۔ رمیسا نے پلٹ کر دیکھا۔ اذان کے سینے پر خون تھا۔ وہ زمین پر گر رہا تھا۔ رمیسا چیخ رہی تھی، اذلان! منظر ختم ہو گیا۔ رمیسا نے آنکھیں کھولی۔ وہ دوبارہ اذلان کے گھر میں تھی۔ اذلان اس کے سامنے زندہ کھڑا تھا۔ رمیسا نے کانپتی آواز میں پوچھا، میں نے ابھی تمہیں مرتے دیکھا ہے۔ اذلان نے نظریں جھکا لی، یہ پہلی بار نہیں ہے۔ رمیسا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ اذلان نے آہستہ سے کہا، یہ چھٹی بار ہے۔ چھٹی بار کیا؟ اذلان نے جواب دیا، چھٹی بار تم نے مجھے مرتے دیکھا ہے۔ رمیسا پیچھے ہٹی، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں۔ اذلان نے کہا، کیونکہ ہر بار تمہاری یادداشت دوبارہ بدل دی جاتی ہے۔ کس نے؟ اذلان نے اسے دیکھا، وہی شخص جس نے تمہاری بہن کو تم سے چھین لیا تھا۔ کون؟ اذلان نے جواب دینے کے بجائے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ ایک قدم، دوسرا، پھر تیسرا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایک شخص اندر داخل ہوا۔ رمیسا نے اسے دیکھا اور اس کے ذہن میں برسوں پرانی ایک یاد اچانک تازہ ہو گئی۔ وہی شخص، وہی چہرہ، وہی آواز، اور اس کے والد کی چیخ، اسے لے جاؤ، لیکن میری دونوں بیٹیوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ رمیسا کے قدم ڈگمگا گئے۔ رمیسا کے قدم ڈگمگا گئے کیونکہ سامنے کھڑا شخص اس کے والد کا سب سے قریبی دوست تھا، اور جس شخص کے بارے میں سب کہتے تھے کہ وہ 8 سال پہلے مر چکا تھا۔ وہ مسکرایا، آخر کار تمہیں یاد آ ہی گیا۔ رمیسا نے کانپتے ہوئے پوچھا، آپ زندہ کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ مرنے والا میں نہیں تھا۔ اس نے اذلان کی طرف دیکھا، پھر رمیسا کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، ہر بار مرنے والا اذان تھا۔ ہر بار مرنے والا اذلان تھا۔ رمیسا نے اذلان کی طرف دیکھا۔ اذلان خاموش کھڑا تھا، اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جیسے رمیسا نے اپنے خوابوں میں دیکھا تھا۔ رمیسا کی نظریں اذلان پر جمی ہوئی تھیں۔ اس شخص کی بات ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہر بار مرنے والا اذلان تھا۔ رمیسا نے کانپتی آواز میں پوچھا، تمہیں کیا معلوم ہے؟ اذلان نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اس سے پہلے کہ تم کچھ فیصلہ کرو، میری پوری بات سن لو۔ رمیسا نے غصے سے کہا، مجھے اب کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ اذلان نے آہستہ سے کہا، یہی تو مسئلہ ہے، تمہیں ہر بار یہی محسوس ہوتا ہے۔ رمیسا نے چونک کر اسے دیکھا، ہر بار؟ اذلان نے سر جھکا لیا، ہاں۔ اذلان نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی پرانی ویڈیو کیسٹ نکالی۔ اس پر لکھا تھا 6۔ رمیسا نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ چھٹی کوشش۔ کس کی؟ اذلان نے ٹی وی آن کیا اور کیسٹ چلا دی۔ اسکرین پر ایک کمرہ نظر آیا۔ کمرے میں رمیسا بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ آج والی رمیسا نہیں تھی۔ وہ تقریباً 10 سال چھوٹی لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے اذلان بیٹھا تھا۔ ویڈیو والی رمیسا رو رہی تھی۔ اگر میں سب کچھ بھول گئی تو؟ اذلان نے اس سے کہا، تو میں تمہیں دوبارہ یاد دلاؤں گا۔ اور اگر تم مر گئے؟ اذلان کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تو تم مجھے پھر بھی ڈھونڈ لو گی۔ ویڈیو ختم ہو گئی۔ رمیسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کب کی ہے؟ اذلان نے کہا، 4 سال پہلے، لیکن میں تو تمہیں صرف 2 سال سے جانتی ہوں۔ اذلان نے جواب دیا کہ تمہیں ایسا لگتا ہے۔ رمیسا نے حیرت سے اسے دیکھا، اصل میں ہم ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ اس وقت کمرے میں موجود وہ شخص آگے بڑھا، اب اسے باقی سچ بھی بتاؤ۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھا، کامران، آپ خاموش رہیں۔ رمیسا نے فوراً پوچھا، کامران؟ اس شخص نے سر ہلایا، ہاں، میرا نام کامران ہے۔ رمیسا نے اسے گھورا، آپ میرے والد کے دوست تھے؟ تھا نہیں،
وہ چند لمحے رکا۔ میں تمہارے والد کا ساتھی تھا۔ رمیسا کے ذہن میں بچپن کی کئی بکھری ہوئی تصویریں ایک ساتھ ابھرنے لگیں۔ ایک سفید کمرہ، مشینوں کی آواز، ایک چھوٹی بچی، اذلان کا چہرہ اور ایک آدمی جو بار بار کہہ رہا تھا، یادداشت مٹا دو۔ رمیسا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے سب کچھ یاد آ رہا ہے۔ اذلان فوراً اس کے پاس آیا۔ رمیسا خود کو سنبھالو۔ نہیں، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تم سب نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کامران نے کہا۔ ہم نے تمہیں بچایا ہے۔ رمیسا نے غصے سے پوچھا۔ کس سے؟ کامران نے جواب دیا۔ تمہاری اپنی یادداشت سے۔ کامران نے ایک پرانی فائل میز پر رکھ دی۔ اس میں رمیسا اور اس کی جڑواں بہن کے بچپن کے ریکارڈ تھے۔ اس نے بتایا کہ دونوں بہنوں میں ایک عجیب خصوصیت تھی۔ دونوں غیر معمولی طور پر تیز یادداشت رکھتی تھیں۔ جو کچھ وہ دیکھتیں بہت عرصے تک نہیں بھولتیں۔ یہ صلاحیت اس ادارے کے لیے بہت قیمتی تھی، لیکن رمیسا کے والد نے اپنی بیٹیوں کو تجربہ بننے سے بچانے کے لیے ادارہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک بیٹی کو لے کر فرار ہو گئے۔ دوسری بچی ادارے کے قبضے میں رہ گئی، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس میں رمیسا کے ذہن میں مخصوص یادیں چھپا دی گئیں۔ چراہا، گھڑیال، 317 اور اذلان، یہ سب ان یادوں کو دوبارہ فعال کرنے کی نشانیاں تھیں۔ رمیسا نے پوچھا، لیکن میری بہن کہاں تھی؟ کامران نے کہا، وہ اسی عمارت میں تھی۔ رمیسا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب بھی؟ کامران نے جواب نہیں دیا۔ اذلان نے کہا، وہ تمہیں ملنے کے لیے تیار ہے۔ اذلان رمیسا کو عمارت کے پچھلے حصے میں لے گیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ دروازے پر کوئی نام نہیں تھا۔ اذلان نے دروازہ کھولا۔ اندر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ رمیسا کے قدم رک گئے۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ۔ رمیسا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لڑکی کھڑی ہو گئی۔ کچھ لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ پھر لڑکی نے آہستہ سے کہا، تم بہت دیر سے آئیں۔ رمیسا اس کے قریب گئی۔ تم واقعی میری بہن ہو؟ لڑکی نے سر ہلایا۔ ہاں۔ رمیسا نے اسے گلے لگا لیا۔ دونوں بہنیں کئی لمحوں تک روتی رہیں۔ پھر رمیسا نے پوچھا، تم نے مجھے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ اس کی بہن نے کہا، میں نے بہت کوشش کی۔ پھر؟ ہر بار جب میں تم تک پہنچتی تمہاری یادداشت بدل دی جاتی۔ رمیسا نے اذلان کی طرف دیکھا۔ اور اذلان؟ اس کی بہن نے مسکرا کر کہا، وہ ہر بار تمہیں واپس لاتا تھا۔ رمیسا نے اذلان سے پوچھا، تم بار بار مرتے کیوں تھے؟ اذلان نے آہستہ سے کہا، میں حقیقت میں نہیں مرتا تھا۔ پھر وہ منظر؟ وہ تمہاری یادداشت کا بنایا ہوا منظر تھا۔ اذلان نے بتایا کہ رمیسا کے ذہن میں ایک حفاظتی نظام بنایا گیا تھا۔ جب بھی وہ کسی ایسے راز کے قریب پہنچتی جس سے اس کی بہن یا خود اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی، اس کے ذہن میں ایک خاص منظر چلتا۔ وہ منظر ہمیشہ ایک ہی ہوتا، اذلان مر رہا ہوتا اور رمیسا اسے بچانے کے لیے باقی سب کچھ بھول جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار ایک ہی چوراہے پر پہنچتی، ایک ہی وقت دیکھتی، ایک ہی لڑکی کو دیکھتی اور اذلان کی موت کا منظر دیکھتی۔ 317 اس کے ذہن کا حفاظتی کوڈ تھا، لیکن اس بار ایک چیز بدل دی گئی تھی۔ رمیسا نے اپنے خوف کے بجائے حقیقت کا پیچھا کیا تھا۔ اچانک عمارت کے باہر شور ہوا۔ کامران نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں۔ رمیسا نے پوچھا، کون لوگ؟ کامران نے کہا، وہ لوگ جنہوں نے یہ سب شروع کیا تھا۔ اذلان نے فوراً کہا، ہمیں نکلنا ہوگا۔ وہ چاروں عمارت سے باہر نکلنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ چوراہے کے قریب پہنچے، رمیسا رک گئی۔ گھڑیال کے کانٹے ایک بار پھر حرکت کرنے لگے۔ 316۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ رمیسا، میری طرف دیکھو۔ 317۔ دنیا پھر خاموش ہو گئی۔ رمیسا کے سامنے آخری منظر آیا۔ وہ چوراہے پر کھڑی تھی۔ اس کی بہن ایک طرف تھی، اذلان دوسری طرف، اور سامنے ایک تیز رفتار سفید گاڑی آ رہی تھی۔ رمیسا نے دیکھا کہ گاڑی سیدھی اس کی بہن کی طرف جا رہی ہے۔ وہ دوڑی۔ اس نے اپنی بہن کو دھکا دے کر ایک طرف کیا۔ گاڑی اسے ٹکرانے والی تھی، لیکن اسی لمحے اذلان نے رمیسا کو پیچھے کھینچ لیا۔ منظر ختم ہو گیا۔ رمیسا نے آنکھیں کھولی۔ حقیقت میں بھی ایک سفید گاڑی اسی طرف آ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا۔ پیچھے۔ تینوں ایک طرف ہو گئے۔ گاڑی تیزی سے ان کے پاس سے گزر گئی۔ کچھ فاصلے پر جا کر رک گئی۔ ڈرائیور باہر نکلا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان کی طرف آتا، پولیس کی گاڑیاں وہاں پہنچ گئیں۔ کامران نے آہستہ سے کہا، اس بار تم نے منظر بدل لیا۔ رمیسا نے گھڑیال کی طرف دیکھا۔
اس کی سوئیاں پہلی بار آگے بڑھ چکی تھیں۔ 3:18 کچھ ہفتوں بعد ادارہ بند ہو چکا تھا۔ کامران نے پولیس کو تمام ثبوت دے دیے تھے۔ رمیسا کی بہن بھی آزاد ہو چکی تھی اور دونوں نے اپنی والدہ کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ رمیسا اب بھی کبھی کبھی رات کو جاگ جاتی تھی اور اسے 3:17 کا وقت یاد آتا۔ اسے وہ چوراہا یاد آتا اور وہ تمام مناظر یاد آتے جو اسے کبھی مستقبل لگتے تھے۔ ایک رات اس نے اذلان کو فون کیا۔ سو رہے ہو؟ اذلان ہنسا۔ نہیں، تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ رمیسا نے مسکرا کر کہا۔ آج گھڑی 3:17 پر نہیں رکی کیونکہ اب تمہیں اپنا کل دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اذلان نے کہا۔ کیونکہ اب تم اپنا کل خود بنا سکتی ہو۔ رمیسا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ چوراہے کا وہ پرانا گھڑیال دور سے نظر آ رہا تھا۔ اس بار اس کی سوئیاں چل رہی تھیں۔ 3:19 3:20 3:21 وقت آگے بڑھ رہا تھا۔ رمیسا نے مسکرا کر پردہ بند کر دیا، لیکن جیسے ہی وہ پلٹی اس کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا۔ اس نے فون کھولا تو ایک تصویر تھی۔ تصویر میں وہی پرانا چوراہا تھا۔ گھڑی 3:17 پر نہیں رکی تھی۔ اس کے نیچے ایک جملہ لکھا تھا، تم نے اپنا کل بدل دیا ہے لیکن میری کہانی ابھی باقی ہے۔ رمیسا چند لمحے تصویر کو دیکھتی رہی، پھر اس نے پیغام کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اس نے فون میز پر رکھا اور پہلی بار بغیر کسی خوف کے سو گئی، کیونکہ اب اسے معلوم تھا کہ مستقبل کو دیکھا نہیں جاتا، مستقبل بنایا جاتا ہے، اور اس بار رمیسا نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کا کل کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔